بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ اب ہم آپ لوگوں سے سوال پوچھیں گے اور آپ لوگ اس کا جواب دیجئے، ہینڈ ریز کیجئے اور پھر ایک ایک کر کے سوالوں کا جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون سے نبی کے آل سے تعلق رکھتی ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضرت السلام ہارون ورحمۃ علیہ اللہ. السلام. حضرت ہارون علیہ السلام کے آل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی نسلوں میں سے ہیں. بارک اللہ جی. فیکم. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کا نام کیا تھا؟ بارہ. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ہاں جی. حضرت صفیہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ برہ. برہ یا ذرہ. ٹھیک ہے. ذرہ. بارک اللہ. حضرت صفیہ کی والدہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو قریظہ. بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی. بارک اللہ فیکم. حضرت صفیہ بنو رضی اللہ تعالی بنو قریظہ قریظہ. قریظہ سے حضرت صفیہ جو ہیں تعلق رکھتی ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. ہاں جی. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت صفیہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت حی بنت اخطب. حی بنت اخطب. حی بن اخطب. حی بن اخطب حضرت صفیہ کے باپ کا نام تھا. ٹھیک ہے. جی. حضرت صفیہ کے باپ کون سے قبیلے کے سردار تھے؟ حضرت صفیہ کے والد کون سے قبیلے کے سردار تھے؟ بنو نذیر. بنو نذیر. بارک اللہ فیکم. بنی نذیر کے وہ سردار تھے اور ماں جو تھی بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی. یعنی دونوں بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، دونوں والد اور والدہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح کون سی عمر میں ہوا؟ 14 سال کی عمر میں. 14. 14 ایئرس میں. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. حضرت صفیہ کا پہلا شوہر کس کوالٹی میں ماہر تھا؟ یعنی کون سی چیز میں وہ ماہر تھا؟ ایک نامور بہت اسلام کے شہ سوار تھے نام. ہاں، وہ یہودی تھا لیکن یہودی. اچھا بہت بڑا شہ سوار تھا. وہ بہت اچھا گھڑ سوار تھا، ہارس رائڈر تھا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. حضرت صفیہ کا طلاق کس بنا پر ہوا؟ پہلا طلاق کس بنا پر ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ ہاں جی، کس وجہ سے ہوا؟ انبن کی وجہ سے. ہاں، دونوں میں آپس میں بنی نہیں تو طلاق ہو گیا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. حضرت صفیہ کے دوسرے شوہر کس چیز کا حاکم تھا؟ خلا. کیا تھا؟ ہاں، کون سے قلعے کا حاکم تھا؟ قلعہ اس کا حاکم تھا. ہاں، اس خموس قلعے کا کا. خموس قلعہ کا. خموس کا باجی. خموس کا حاکم. ہاں، القموس کا حاکم تھا. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. خیبر کی جنگ کون سی ہجری میں ہوئی ہے؟ خیبر کی جنگ کون سی ہجری میں ہوئی؟ بتائیے. خیبر کی جنگ کون سی ہجری میں ہوئی؟ میرا خیال ہے 7 ہجری میں ہے نا. ایگزیکٹلی. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. 7 ہجری کے شروع میں خیبر کی جنگ ہوئی. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. خیبر کی جنگ کن دو فریق کے درمیان تھی؟ کون سی دو پارٹیز کے درمیان تھی؟ یہودی اور یہودی اور حارث. مسلمان.
یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. خیبر میں یہودیوں نے کون سے 2 قبیلوں کو اپنا ساتھی بنایا تھا؟ میں نے وہ لکھا ہے بنو غطبان اور بنو اسد. ہاں، بنو غطفان. غطفان غین توئے فا الف نون، غطفان اور اسد. بنو اسد اور بنو غطفان کو اپنا ساتھی بنایا تھا. بارک اللہ فیکم. ان دونوں قبیلوں نے کس بنا پر کس پیشکش پر راضی ہو گئے تھے یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے؟ یہودیوں نے کیا پیشکش کی تھی جو وہ دونوں قبیلے راضی ہو گئے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے؟ کیا آفر دیا تھا؟ یہودیوں نے آفر دیا ہوگا نا، ورنہ کیوں ان کی مدد کریں گے، اپنی جانیں دیں گے؟ بنو غطفان اور بنو اسد کیوں راضی ہو گئے تھے؟ وہ اس لیے راضی ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا، یہودیوں نے پرومس کیا تھا کہ جب ہم فتح کر لیں گے تو آدھا نخلستان تم کو دے دیں گے، تو ہاف ہاف ہمارا ہو جائے گا. تو وہ سارے کیا ہو گئے، راضی ہو گئے اس پیشکش پہ یہودیوں کے. چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر کی تیاری جو یہودیوں کی پلاننگ کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ اکرام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے؟ تعداد 1400. میں نے لکھا 1400. ٹھیک ہے. 1400. 1400. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہم زد فزد. 1400 1400 صحابہ اکرام. مسلمانوں نے حضرت علی کے بغیر کتنے قلعوں کو فتح کر لیا تھا؟ 2 قلعوں کو تو کر لیا تھا. نہیں، 3 قلعے. قلعوں. 3 قلعے مسلمان فتح کر چکے تھے. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. کون سا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا؟ القموس. القموس. فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور پھر جو القموس ہے وہ فتح کیا گیا. القموس کے جو دفاع کرنے والا، ڈیفینڈ کرنے والے کتنے لوگ تھے اور ان کے کیا نام تھے؟ محرب اور حارث. ہاں، محرب اور حارث 2 بھائی جو تھے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے القموس قلعے کو. ماشاء اللہ. اللہم زد حضرت فزد. علی کے ہاتھوں قتل ہوئے. ہاں، اللہم زد فزد. حضرت علی کے ہاتھوں دونوں بھائی جو تھے قتل ہو گئے اور القموس جو تو قلعہ کیا ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. القموس جب فتح ہو گیا، پھر جب حضرت علی نے خیبر میں القموس کا جو پھاٹک تھا وہ اکھاڑ کر پھینک دیا، تو آپ یہودیوں نے کس بنا پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شرط پر یہودیوں سے صلح کر لی؟ وہ ڈر گئے نا، یہودی ڈر گئے کہ انہوں نے تو پھاٹک بھی اکھیڑ دیا، اب یہ تو ہماری جانیں لے لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم مانگنے لگے کہ ہم پر رحم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا، چھوڑ دیا، لیکن ایک شرط پر. تو وہ شرط کون سی تھی؟ کیا کنڈیشن تھی؟ کہ زمین انہی کے مال پاس رہے اور غنیمت. مسلمان کو دیں گے. ہاں، زمین ایک یہودیوں کی ہی رہے گی، لیکن جو پیداوار ہوگی اس میں سے آدھا آدھی، حصہ نصف حصہ مسلمان. پیداوار کا مسلمانوں کو دیا جائے گا. تو ہم کیا کریں گے، تمہاری جانیں بخش دیں گے. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. جنگ خیبر میں کتنے یہودی مارے گئے اور کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 93 یہودی تھے باجی، 15 مسلمان. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. 93 یہودی اور 15 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی ہلاک ہوئے. ٹھیک ہے. خیبر کی جنگ میں حضرت صفیہ کے کون سے ریلیٹیوز مارے گئے؟ آپ کے بھائی اور بھائی باپ اور شوہر بھائی، تین بھی ختم ہو شوہر گئے حضرت اور صفیہ بزرگ بڑے رشتے دار. اللہم زد فزد. حضرت صفیہ کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں ہی اس میں قتل ہو گئے اور مارے گئے، اور باقی اور بھی رشتہ دار قریبی اس میں مارے گئے تھے. شہید ہو ہاں جی، مارے گئے ہیں نا، وہ شہید نہیں ہوئے نا، مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے. مارے گئے مارے ہاں گئے جی، جی. بارک اللہ فیکم. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. حضرت صفیہ اور ان کی بہن کو لاشوں کے پاس سے کون سے صحابی لے کر آئے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، اللہم عزیز. ٹھیک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ کی؟ نہیں انہوں نے آیا. کہا کہ آپ کو اتنا رحم نہیں آیا کہ آپ وہاں سے جو بھی بی بی صفیہ کے قریبی رشتے دار تھے تو لاشوں کے پاس سے آپ کیسا مطلب لے کے آ سکے. آپ ہاں، کو اس رحم یعنی نہیں آیا. جن عورتوں کے اتنے قریبی باپ، بھائی اور شوہر کو شوہروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ اسی راستے سے ان عورتوں کو لے کر آئے ہیں، تو آپ کو ان پر رحم کھانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن. حضرت صفیہ سے مال غنیمت میں جب حضرت صفیہ آئیں تو کون سے صحابی نے ان سے نکاح کی پیشکش کی؟ دہیا قلبی. حضرت دہیا قلبی. حضرت دہیا کلبی. ٹھیک ہے. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے لوگ بھی آنسر کریں انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ کوشچن. جب حضرت دہیا کلبی نے نکاح کی پیشکش کی تو صحابہ اکرام نے دوسری کیا تجویز کی؟ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لینے کی. ہاں، آپ صلی آپ اللہ سردار علیہ کی وسلم. بیٹی ہی ہے اور سردار کے بہن ہے. ماشاء اللہ. یہ کہا کہ آپ سردار کی بیٹی ہیں، سردار اور سردار کی بیوی ہیں، تو آپ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار ہی ہیں، تو آپ کے لیے وہ زیادہ موزوں رہیں گی. آپ یعنی کہ دہیا کلبی تو ایک صحابی ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں اور وہ بھی سردار کی بیٹی ہیں، تو آپ کے لیے نکاح میں، آپ کے نکاح میں آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو کیا کیا؟ پسند فرمایا، اس مشورے کو قبول فرما لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر حضرت صفیہ نے کیا ڈیسیژن لیا؟ آپ آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی سے اللہ علیہ شادی وسلم کے کرنے نکاح کے میں لیے آنے کے لیے راضی ہو راضی گئے. ہو. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ آزاد ہو کر جانا چاہے تو جا سکتی ہیں، یا پھر آپ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. تو حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نکاح کو پسند کیا. حضرت صفیہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عمر میں ہوا؟ 17 سال میں. 17 سال کی عمر میں. 17 سال کی عمر میں. اللہم زد فزد. 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا. کون سے مقام پر ولیمہ ہوا اور کہاں پر رسم عروسی ہوئی؟ صبح کے مقام پر. صبحہ کے مقام پر. اللہم زد فزد. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. حضرت صفیہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کیا کمنٹ کیا؟ کیا کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے متعلق کہ حضرت صفیہ کیسا پایا تم نے؟ حضرت وہ صفیہ عائشہ نے کہا وہ تو ایک یہ تو یہودی تھے. یہود ہے. یہودیہ ہے ہاں ایسے بولا انہوں نے. ہاں کہ وہ یہودی عورت ہیں، وہ یہودیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت صفیہ ایک مرتبہ کس بات پر رو رہی تھی؟ بات پر ہو رہی یہودی تھی کہ آتے آپ صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم جب حضرت بہت بیمار تھے زینب تو بتا اور رہے تھے کہ حضرت اللہ عائشہ تعالیٰ. کی، ہاں نہیں سوری، ہم نے کوشچن ادھورا پوچھا. حضرت زینب اور حضرت عائشہ کی کس بات پر حضرت صفیہ رو رہی تھی؟
انہوں نے کہا کہ وہ یہودیہ میں کہا گیا افضل ہے۔ قرابتدار ہیں تو اس اور لیے وہ رو رہے اور ہم کیا ہیں؟ اور یہودیوں کو پسند کرتے ہیں، یہودی ہاں ہیں جی نہیں یہودی نہیں، ہیں حضرت عائشہ اور حضرت زینب نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور تم جو ہو ایک یہودی عورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ کو جواباً کیا کہنا چاہیے تھا؟ حضرت صفیہ سے کیا کہا کہ تمہیں کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپ کے ہارون چاچا علیہ ہیں السلام۔ اور ہاں نبیوں کی فیملی ہے ان کی بھی، میرے شوہر نبی اور ہے آپ صلی اور اللہ علیہ وسلم میں کی بیوی ہیں وہ، ہارون تو علیہ اس لیے السلام کے وہ بھی سلسلے سے۔ اونچا میرے درجہ۔ سلام۔ جی بارک اللہ فیکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انہوں نے تم سے ایسا کہا کہ ہم نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تو ہارون کی نسل میں سے ہوں، یعنی ہارون کی بیٹی ہوں، اور موسیٰ میرے چچا ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، یعنی تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی اتنی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ ٹھیک ہے، حضرت صفیہ نے ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا تھا جس پر ان کے والد نے انہیں تھپڑ مارا تھا؟ چاند کے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو چاند چاند ٹکڑے کے ہو کے گود ان چاند کے میں پڑ گود میں گیا۔ گر کا چاند ٹکڑا ان کی ٹوٹ گود کر میں آ ان کے گیا۔ گود میں گرا تھا۔ اللہ، چاند ٹوٹا ہے اور ان کی گود میں آ گرا ہے، جس پر وہ تعبیر سمجھ کے ان کے باپ نے تعبیر سمجھ لی اور ان کے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اللہم زد فزد۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ جو چیٹ میں ٹائپ کر رہے ہیں آنسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آپ کے بھی علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مائک آن کر کے آپ لوگ بھی آنسر دے سکتے ہیں ویسے، چلے خیر جو آسانی ہو آپ لوگوں کو۔ نیکسٹ کویشچن، حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے وقت کیا کہا تھا جس پر تمام ازواج ان کا چہرہ دیکھنے لگے؟ کاش ان کا مجھے یہ مرض مجھے لگ کاش جاتا۔ یہ مرض الموت مجھے آتی۔ ہاں، کاش یہ مرض الموت آپ کی جگہ مجھے ہو جاتی، میں اس مرض میں مبتلا ہو جاتی۔ اللہم زد فزد۔ ٹھیک ہے، حضرت صفیہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری دینے کا ابھی کہہ دیکھ کر کر منائے۔ ماشاء اللہ، حضرت عائشہ کو اپنی باری دے دی اور کہا کہ آپ میری جگہ جا کے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے تو میں آپ کو اپنی باری دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں لونڈی نے حضرت صفیہ پر کیا الزام لگایا؟ کہ وہ سنیچر کو پسند کرتی ہے اور وہ یہودیوں کو ابھی تک کے یہودی ان کی پسندیدہ ہے، مطلب ہاں، یہودیوں سے محبت کرتی ہیں، یعنی وہ یہودیوں سے محبت کرتی ہیں اور سنیچر کے دن کو پسند کرتی ہیں، جمعہ کو افضل نہیں سمجھتی۔ تو حضرت عمر کی تحقیق پر حضرت صفیہ نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ یہ خونی رشتے ہیں تو وہ تو یہودی رشتے تو نبھانے ہی پڑتے ہیں۔ اور جمعہ مجھے مل گیا تو اب میں جی سیٹرڈے کو نہیں پریفر کرتی۔ ہاں، جب سے ماشاء میں اللہ، کوئی اللہ، جی جب سے مجھے جمعہ ملا ہے، جب سے میں نے سبت کے دن کو سیٹرڈے کو پسند نہیں کیا، میں نے جمعہ کو ہی افضل مانا، اور چونکہ وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں یہودی تو میں صلہ رحمی کو پسند کرتی ہوں، یعنی میں صلہ رحمی تو کروں گی اور محبت تو کروں گی کیونکہ میرے قریبی رشتہ دار یہودی ہیں۔ کون بن گیا؟ اللہم صد فزد۔ چلیں نیکسٹ کویشچن، حضرت صفیہ کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ جی 50 ہجری میں ہوئی، 60 سال کی عمر، ہاں، 60 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی، جنت البقیع میں۔ آپ ہاں، بارک اللہ فیکم، رمضان کے مہینے میں 50 ہجری میں اور 60 سال کی عمر میں۔ ٹھیک ہے، اللہم زد فزد۔ حضرت صفیہ نے کس صحابی کے ہاتھ سے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھجوایا تھا حسن جب حسین ان کا حصار کر لیا گیا؟ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن بن علی. حسین نہیں، حسن، ٹھیک ہے، حسن حضرت حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے. اللہم زد فزد. حضرت صفیہ نے وفات کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ 1/3 ان کے بھانجے کو لاکھ دے درہم دیا جائے چھوڑے ایک مال. لاکھ کس اپنے چیز کا بھانجے کو دے 1/3؟ دیں. 1 لاکھ جو پراپرٹی کا 1 1 لاکھ لاکھ ترکے میں درہم سے اس طرح 1/3 چھوڑے کی جو کہ وصیت اپنے کی ان کے بھانجے کے بھانجے. لیے پراپرٹی تھی ان کے پاس؟ ترکہ 1 لاکھ درہم تھے یعنی کیش. بس 1 لاکھ نہیں درہم تھی تھے. اور باجی. پراپرٹی کا کیا کیا تھا 1 انہوں نے؟ لاکھ درہم تھی اللہ کی راہ میں دے دی تھی. ایک گھر تھا جو اللہ کی راہ میں دے دی. ہاں، پراپرٹی کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر دیا تھا، اور جو 1 لاکھ درہم بچے تھے اس کا 1/3 انہوں نے اپنے بھانجے کو وصیت میں دے دیا تھا. تو جب مسلمانوں نے اس کے اوپر کیا کیا، آواز اٹھائی کہ نہیں وہ تو یہودی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو کس کے بولنے پر وہ وصیت پوری ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بولنے پر وہ وصیت کی تعمیل کی گئی، اور ان کی پراپرٹی ان کو مطلب جو ان کا ترکہ تھا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. چلیں اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے آپ نے کیا سیکھا؟ چلیں ہینڈ ریز کر کے جلدی جلدی بتائیں. یہ شیبہ بچے آج مجھے یہ پتا چلے کہ کافر کے لیے آپ کر سکتے ہو اس میں سے، ہے نا، وصیت کر سکتے ہیں. وصیت جی کر سکتے. اچھا جی، چلے الحمدللہ. وہ قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے کیا انہوں نے. نہ بانجے لیکن ویسے تو نہیں کر سکتے نا آپ. نہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، ہے نا. یہی کہہ رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا انشاءاللہ. جی ہاں جی ہاں جی حضرت انمیوٹ صفیہ کیجیے. رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی اور ہاں بڑے تحمل سے کام لیا کرتی تھی، بڑے جی، صبر کے ساتھ. اور کوئی ایگزامپل بتائیں ان کا صبر کا. صبر کا ایک ایگزامپل ہم نے ابھی پڑھا اس میں. ان کے ان کا والد صبر کا انتقال ہو گیا، ان کے ہاں بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن صبر سے کام لیے، بیان ہاں، کر کے نہیں روئے. خاموش رہی، چیخے نہیں ماری اور چلائی نہیں، جبکہ ان کی جو کزن بہن تھی وہ چیخے مارنے لگی اور سینہ پیٹنے لگی، اور انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ، اللہم زد فضل. ہاں جی، اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ صبر والی تھی، تحمل والی تھی، اور آپ سے بہت پیار کرتی تھی. تو آپ ایک بار صلی اللہ ناراض علیہ ہوئے وسلم. تو اپنی باری انہوں نے کبھی دینا گوارا نہیں سمجھتی تھی، پر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اگر ان کے لیے اگر وہ قربانی دی، ہاں محبت میں قربانی دی. جی جی. بارک اللہ فیکم. اور چلیں نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سب لوگ الحمد ٹھیک ہے؟ للہ، اللہ کا شکر ہے. میں بولوں یا کوئی اور بول رہے جی جی آپ کہیں. ہیں؟ جی، میں نے جو خصوصیات حضرت صفیہ کی جو میرے دماغ میں رہ گئی وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت صفیہ ایمان لانے سے پہلے یہودی تھیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کامل نظر آتا ہے ان کی زندگی میں، کہ ایمان سے پہلے سبت کا قانون، جیسے ہفتے کو یہودی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے فرائیڈے کو پریفر کیا. جی حق گوئی، سچ بولنا، کہ حضرت عمر کے سامنے جب وہ بات آئی کہ ان سے شکایت کی خادمہ نے کہ وہ یہودیت پر قائم ہیں یا اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہیں، تو انہوں نے بالکل سچ بات بولی، چھپایا نہیں اس بات کو کہ میں اگر اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہوں تو دیٹس دا ریزن کہ میں قطع تعلق نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کے لیے کہتا ہے. تو یہ بھی حکم دیتا دین کی پیروی، کہ اسلام مجھے کیونکہ یہ حکم دیتا ہے، دیٹس وائی میں ان سے ملتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان سے بلڈ ریلیشن ہے. جی اور دوسرے وہ سبت والی بات کو بھی انہوں نے جو ہے وہاں کلیئر کر دیا کہ جب تک میں یہودی تھی تب تک میرے لیے سیٹرڈے امپورٹنٹ تھا، اور جب سے میں مومن ہوئی ہوں تو اس کے بعد مومنہ ہونے کے بعد میرے لیے جمعے کا دن افضل ہے. جی پھر برداشت اور تحمل میں کہ حضرت عائشہ نے جو ان کو
وہ تانا دیا تھا اس طرح سے کہ آپ یہودیاں ہیں، تو انہوں نے پلٹ کے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جسٹ وہ صرف روئیں اور برداشت کیا. اور جب رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں اور انہیں بتایا، تو حالانکہ بینگ ایز اے عورت یا بینگ ایز اے وائف، وہ بھی جیسے کہ ہم عورتیں ہوتے ہیں کہ ایک دم سے فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں، وہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے صبر اور تحمل سے کیا، برداشت کیا، اس بات کا جواب نہیں دیا. اور اسی کا پھر آپ دیکھیں ایفیکٹ بعد میں انہیں کتنے عرصے بعد ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے لیے رسول اللہ سے ان کی جب وہ ناراضگی ہو جاتی ہے تو آپ انہیں مناتی ہیں، ان کے لیے مناتی ہیں. تو یہ ان کی اخلاق کی بلندی کی وجہ سے ہوا. اگر وہ اس وقت ان سے لڑائی جھگڑا کرتی تو آئی تھنک کہ یہ نہیں ہوتا. تو بلند اخلاق، محبت کرنے والی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور حضرت فاطمہ الزہرا ملنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ کہ وہ ان کے شوہر کی بیٹی ہیں تو اپنے بالے اتار کے ان کو دے دیتی ہیں، محبت کا اظہار. یہ نہیں سوچا کہ مطلب ان کی شادی ہوئی تھی اس دن، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے شوہر کی بیٹی ہیں تو مجھے انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا چاہیے. اور نہ صرف ان کو کیا بلکہ اور شاید اور لوگوں کو بھی انہوں نے ہدیہ کیا، جیسے میں نے سنا. جی بالکل. یہ بھی ہمیں دین سکھاتا ہے کہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. شوہر کی ناراضگی برداشت نہیں، کہ شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ کو اپنی باری دی کہ تاکہ میں اپنے شوہر کو منا سکوں. شوہر کی تکلیف پر اداس ہو جانا، کہ جب آپ کو مرض الموت میں دیکھا تو آپ کی تکلیف پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ کاش آپ کی تکلیف مجھے مل جاتی. مرنے سے پہلے اپنا ذاتی مکان صدقہ کر دیا، یہ بھی اسلام کی تعلیم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کچھ دیا ہے، ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں اس میں سے ہم خود اپنے ہاتھ سے جو چیز نکالتے ہیں وہ ہمارے لیے آگے جمع ہوتی ہے. جو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ تو وراثت ہے. ہم نے جو دیا تو وہ اللہ نے ہمارے لیے جمع کر دیا ایز اے فکس ڈپازٹ، وہ وہاں پر ہمارے لیے جمع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا بھی چاہے 100 گنا 1000 گنا بڑھا کے ہمیں اس کا اجر دیں. اس کو بھی پورا کیا. بے پناہ حسین تھی، اس کے باوجود کبھی تکبر نہیں کیا. اپنے جو ان کے پاس 1 لاکھ درہم تھے، اس میں سے 1/3 اپنے بھانجے کو وقف کر دیا. یہ بھی اسلام کی تعلیم میں آتا ہے. اور میں ایک اور چیز جو میرے علم میں ہے میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ والی جو چیز ہے نا، دیٹ از کالڈ کلالہ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی مطلب کسی عورت کی اگر جو ہے مطلب موت واقع ہوتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے لاول، تو اسے دیٹ از کالڈ کلالہ، تو وہ پھر اپنے بہن یا بھائی یا پھر ان کی اولاد کو دے سکتی ہے. انہوں نے وہ کیا. ماشاءاللہ، اللہم زد فزید. اللہ سبحانہ تو تعالیٰ آپ کے وہ ان کے بلڈ ریلیشن میں وہ تھے نا، اس لیے انہوں نے شاید اپنے بھانجے کو وہ چیز دی. تو ہم یہاں یہ چیز نہیں کہہ سکتے، if I am not wrong، میری اتنی زیادہ نہیں ہے علم، کہ میں نے ابھی پڑھائی ہے سورہ نساء، تو اس میں تھا یہ چیز کلالہ والی بات، تو میرے ذہن میں آئی کہ انہوں نے جو یہ چیز کی تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ تو مومن ہو چکی تھی، انہوں نے اسلام کی ہی جو انہوں نے تعلیم لی تھی جس پر وہ عمل کرتی تھی مکمل طور پر، انہوں نے وہی والا کیا، انہوں نے وہی کام کیا کہ انہوں نے وہ کلالہ اسی حساب سے دیا جیسے ہمیں دین سکھاتا ہے کہ اگر لاولد ہے، عورت ہے یا مرد، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے، تو انہوں نے وہی والی چیز کی. اور محبت اور سلوک رشتہ داروں سے اور اپنے جو مطلب دین سے پہلے، دین اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ تعلق بھی نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیں دین سکھاتا ہے. اور جب یہاں آ گئی ہیں تو یہاں پر بھی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان سب سے اسی طرح سے محبت اور سلوک کا رویہ رکھا کہ سب لوگوں نے ان سے پھر اتنی محبت کی کہ حضرت عائشہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرواتی ہیں. محبت کی نشانی ہے. جی بالکل. تو یہ سب کچھ ہمارا جو ہے نا، جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو تبھی ملتا ہے ہمیں، جو کہ ہم عورتوں میں نہیں ہوتا. ہم لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ گہری مطلب ہمیں ان کی زندگی سے ٹیچنگز ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میری بہن نے سارا بہت نائس بتایا، ماشاءاللہ. ایک چیز جزاک اچھا اللہ. والی تھی، سب سے اچھا کھانا پکاتی تھی.
खाना पकाना। और खाना पकाती वो थी तो हम और में से कोई उन्होंने भी बना लेते हैं ना, देखें और फिर यूट्यूब देख के बना लेते हैं ना हम लोग। और यहाँ पे देखें कि उन्होंने जब वहां हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कुछ नहीं कर पाए तो जो जिस चीज में वो तो एक्सपर्टीज थी खाना भेज उनकी, दिया, वो उन्होंने करके खाना ही भेज भेज दिया। दिया कि भाई मैं बिल्कुल। जो हूँ खाना ही भेज देती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं तो अगर। जी, माशाल्लाह। चूंकि खाने पे बुलाया जा रहा है इसलिए मैंने अल्लाह हाफ़िज़। जी खाने का मैंने और इसलिए नहीं बोला कि उसमें तो हम लोग सब परफेक्ट हो जाते हैं ना यूट्यूब देखकर। हाँ, जिन्हें पहले से आता है वो एक अलग बात है। जी वो तो बिल्कुल। हर चीज में हम तो कहाँ लेकिन पहुंच उस दौर में यूट्यूब नहीं था ना। उस दौर में नहीं था, बिल्कुल उस दौर में बिल्कुल नहीं था। मैं आज की बात, हमने एडॉप्टेशन वाली बात की ना, हम उनसे कौन कौन सी चीजें सीख सकते हैं, तो मैंने ये जी वाली बात इसलिए नहीं मैंने बोली हाँ, थी। हम सीख सकते हैं बिल्कुल कि नहीं। देखें वो उन्होंने जो कर सकती थी वो किया, तो उनको खाना बिल्कुल, अच्छा बनाना आता था तो उन्होंने खाना ही भेज दिया। तो यानी कि अगर आप किसी को परेशानी और तकलीफ में देखें तो जो बन पड़े वो कर दो। जो करें, बेशक बिल्कुल सही। बिल्कुल। जी भाई। हाँ, ये वाली बिल्कुल टीचिंग है कि आप किसी बीमार के लिए आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप उनके घर वालों के लिए, वो परेशान है, खाना बना के भेजने, कोई मुश्किल में है, कोई आपसे नाराज है, आप कोई तोहफा दे दें, तो ये वाली चीजें भी बहुत मानी रखती हैं। अहम है बिल्कुल। सही अगर सही हस्बैंड न रहे, वो अच्छा सा खाना पेश सिले करे रहेंगे। सही इंशाल्लाह। सही। माशाल्लाह, मैं इनकी जिंदगी से बहुत सारे टीचर्स हमको मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। और कोई कुछ